بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں خرم ناصر مدنی۔ قرآن سیریز کے 49ویں سبق میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ نجران کے عیسائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں آئے۔ جب یہودیوں نے ان کے آنے کا سنا تو وہ لوگ بھی آ گئے۔ ان کی نجران کے عیسائیوں سے بات چیت ہوئی، ان کی بات بہت زیادہ بڑھ گئی اور آپس میں جھگڑے کی نوبت آ گئی اور انہوں نے ایک دوسرے کے مذہب کی بنیادوں کا انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، یعنی ان دونوں نے ایک دوسرے کی حقانیت کا سرے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ یہودی تورات پڑھتے ہیں، تورات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود ہے، ان پر اللہ رب العالمین کے نازل ہونے والے احکامات کا ذکر موجود ہے۔ ایسے ہی عیسائی انجیل پڑھتے ہیں اور انجیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تصدیق موجود ہے اور ان پر نازل ہونے والی کتاب تورات کی بھی تصدیق موجود ہے۔ جب یہ کتاب پڑھتے ہیں تو ان کی کتاب پڑھنے کا تقاضا یہ تھا کہ ایک دوسرے کا اس طرح سے انکار نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کتاب تو پڑھتے تھے لیکن کتاب پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے کہ مسلمان قرآن پاک تو پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس بات کی خبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے دے دی تھی۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جب قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا، تو یا رسول اللہ یہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تو تمہیں مدینے کے عقل مند لوگوں میں شمار کیا کرتا تھا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہود و نصارہ کتاب پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے؟ یعنی مسلمان قرآن پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو مسلمان قرآن کریم پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے۔ اب ناظرین کرام، یہود و نصارہ کا ایک دوسرے کو بالکل غلط قرار دینا بالکل انہی لوگوں کی طرح تھا کہ جن کو اللہ رب العالمین نے وحی کا علم نہیں دیا۔ فرمایا، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی۔ جاہلوں سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جن کو وحی کا علم نہیں ملا، جن پر کتاب نازل نہیں ہوئی، جس طرح مشرکین مکہ ہو گئے، جس طرح ستارہ پرست ہو گئے یا آتش پرست ہو گئے۔ انہوں نے بھی ایسی بات کہی تھی، انہوں نے بھی خود کو ہی حق پر سمجھا اور دوسروں کی حقیقت کا بالکل انکار کر دیا۔ حق کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں، یعنی کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، یہ فیصلہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرما دے گا۔ اور یہ لوگ جو حقانیت کے دعوے کر رہے ہیں نا، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ یہ خود بہت بڑے ظالم ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے بیت المقدس پر عیسائیوں نے حملہ کیا، وہاں کے جنگجوؤں کو تو انہوں نے مارا لیکن وہاں کے عورتوں اور بچوں پر بھی مظالم ڈھائے، وہاں خنزیر ذبح کیے اور بیت المقدس کی حرمت کو انہوں نے پامال کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک تک بیت المقدس پھر انہی کے ہاتھ میں رہا۔ ایسے ہی مشرکین مکہ نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکا تھا۔ تو یہ تو بہت بڑے ظالم ہیں، خود کو حق پر کہہ رہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ یعنی جو اللہ رب العالمین کی مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکتا ہے، ان میں اللہ رب العالمین کا نام لیے جانے سے روکتا ہے، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو اس کے اندر وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو مسجد میں لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں، اس میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، یا مسجد کے کسی حصے پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اس حصے پر لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ یہ تمام لوگ ان ظالموں میں شامل ہیں جن کے بارے میں فرمایا، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اور ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، یعنی ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ مسجد حرام کے اندر ڈرتے خوف خدا رکھتے، یا بیت المقدس میں جب داخل ہوتے تو اللہ رب العالمین کے خوف سے وہاں پر مظالم نہیں ڈھارتے، دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے، لیکن وہاں پر خوف خدا کا مظاہرہ کرنے کے بجائے انہوں نے ظلم و جور کا بازار گرم کیا۔ تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا اللہ پاک نے فرمایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ فرمایا، لہم فی الدنیا خزی، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یہ دنیا کی سزا ہے کہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اور پھر یہی ہوا کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا
تو صرف بیت المقدس کو فتح نہیں کیا بلکہ مسلمانوں نے پورا ملک شام ان کے ہاتھوں سے لے لیا۔ ایسی ذلت و رسوائی ہوئی کہ جو کسی وقت دنیا کے سپر پاور تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں بدترین شکست سے دوچار ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب۔ یہ تو دنیا کی سزا تھی، پھر اس کفر میں خاتمے کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ آخرت کے اندر الگ عذاب پائیں گے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔